الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نون والقلم چل رہی ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت کے آغاز میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کی گئی ہیں، اور ان بہتانوں کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین کی طرف سے آپ پر لگائے جاتے تھے۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی اعلیٰ ترین اخلاق فاضلہ پر پیدا فرمایا ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو آدمی شرافت کے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے وہ دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوق عظیم پر فائز ہیں، اس لیے مشرکین مکہ کے ساتھ وہ کوئی ایسی مصالحت کی راہ اختیار کر لیں، لڑائی سے بچنے کے لیے، ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست
سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صاف ہدایت کر کے اس امکان کو بالکل ختم فرما دیا ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کی بات ہرگز مت مانیے گا، یعنی دین کے بارے میں کوئی نرم پہلو اختیار کیا جائے اس طرح کا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر کوئی حرف آ جائے، کسی عقیدے پر کوئی حرف آ جائے، اسلامی نظریے پر کوئی حرف آ جائے، تو اس بارے میں آپ ان کی کوئی بات ہرگز تسلیم مت کیجیے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سرے سے ان کی بات ماننے سے منع فرما دیا، تو اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی نرمی اختیار فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب دلیل سے عاجز ہو چکے اور ان کے پاس اپنے مشرکانہ عقائد کے سلسلے میں کوئی قابل قبول حجت باقی نہیں رہی، گویا کہ یہ بالکل زچ ہو چکے، تو اب یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں، کچھ ہم نرم پڑ جائیں گے۔ آپ اس طرح نرم پڑیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور ہم اس طرح نرم پڑیں گے کہ ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے، آپ یہ وحدانیت کی تعلیم ترک کر دیں تو ہم آپ کی مخالفت سے باز آ جائیں گے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اس طرح کی پیشکش وہ مختلف انداز میں کیا بھی کرتے تھے۔ اور بعض مواقع ایسے بھی آئے سیرت کی کتابوں میں، اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ مکے کے سردار خواجہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، وہ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، وہ اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، جس سے چاہیں شادی کر لیں، وہ اگر سونا چاندی مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم ان کے گھر کو بھر دیں، بس وہ ایک بات ہماری مان لیں کہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ گویا وحدانیت کا سبق نہ پڑھائیں، شرک کی مذمت نہ کریں، وہ ہماری بات مان لیں تو ہم انہیں سر پہ بٹھا لیں گے، مصالحت کر لیں گے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے پیغمبر علیہ السلام کو بلوایا اور یہ سب باتیں کہیں کہ اس طرح سردار آئے تھے اور یہ پیشکش کر رہے تھے، اور میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ میری طرف سے بھی جو آپ کا تعاون ہوتا ہے، پشت پناہی ہوتی ہے، وہ بھی اب مشکل ہو رہی ہے۔ تو سرور عالم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال عظیمت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے خواجہ ابو طالب سے یہ صاف جواب دے دیا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہ پہنچاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چچا جان، اگر آپ کو میری حمایت کرنے میں دشواری ہے، پریشانی ہے، تو آپ کی حمایت آپ کو مبارک، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ عظیمت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ بھی آپ کا خلق عظیم ہی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے امین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دین آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ قرآن آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ شریعت آپ کی اپنی نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی طرف سے اس امانت کے حامل ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی اپنی جانب سے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اس لیے خلق عظیم ہی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان منکرین کی باتوں کا ٹکا سا جواب دے دیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اگر کرتے آپ تو آپ مداہنت کرنے والے ہوتے ہیں، اور مداہنت خلق عظیم کے منافی ہے۔ البتہ مدارات یعنی ظاہر داری میں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بہت سے مواقع پر آپ نے مدارات کا مظاہرہ فرمایا، غیر شخص بھی آیا تو اس سے بشاشت کے ساتھ گفتگو فرمائی، اچھی ضیافت فرمائی، اس کے ساتھ احسان فرمایا، لیکن مدارات الگ ہے، مداہنت الگ ہے۔ جب دین کا معاملہ آیا، جب شریعت کا معاملہ آیا، جب قرآن کا معاملہ آیا تو آپ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نصیحت یہاں پر فرمائی، یہ دوسروں کے لیے تنبیہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ خلق عظیم پر ہیں اس لیے تمہارے کہنے میں آ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، امانت دار ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کہ آپ سے توقع نہ رکھی جائے۔ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے پیغمبر آپ مت مانیے جھٹلانے والوں کی باتیں، بالکل ان کی باتوں میں مت آئیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یعنی کچھ آپ نرمی اختیار کر لیں توحید کے معاملے میں، بتوں کی مذمت کے معاملے میں، تو یہ بھی بیچ کا راستہ نکال لیں گے، یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کے جھانسے میں مت آئیے گا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے والوں میں مکے کے سرداروں میں جو لوگ پیش تھے، ان میں خاص طور پر ولید ابن المغیرہ یا اخنس ابن شریق، یہ انتہائی دریدہ دہن اور گستاخ اور خبیث الفطرت لوگ تھے۔ تو پہلے تو مطلق فرمایا گیا کہ آپ جھٹلانے والوں کی بات مت مانیے، اس کے بعد پھر
ان خبیث لوگوں کی جو برائیاں تھیں ان کو ظاہر فرما کر صراحتاً آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے کہنے میں ہرگز مت آئیے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، اور یہ زیادہ قسمیں کھا کھا کے اپنے کو معتبر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسے قسم کھانے والوں کی بات آپ مت مانیے۔ اور ایک صفت بیان کی مہین، کہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت اور وقت نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی وقت سے ہے، اگرچہ وہ مالدار بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے اور چودھری بھی سمجھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت نہیں ہے، بے وقت آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کی بات آپ مت مانیے۔ اور پھر زبان کا بہت خراب ہے، ہماز ہے، یعنی زبان پر طعن و تشنی ہر وقت اس پر کی زبان پر جاری رہتی ہے، گالم گلوچ پہ اترا رہتا ہے۔ اور پھر مشائم بنمیم، چغل خور بھی ہے، لوگوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ اس کی عادت ہے۔ اور مناع للخیر ہے، اچھی باتوں سے لوگوں کو بہت روکنے والا ہے، کوئی اچھا کام نہ کر پائے اس کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے۔ طبیعت کے اندر انتہائی خباثت اور فطری طور پر انتہائی گندگی پائی جاتی ہے کہ اچھی بات اسے پسند نہیں، کوئی دوسرا بھی اچھا کام کرے تو یہ بھی اسے پسند نہیں۔ اور پھر معتدین ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، متوازن نہیں ہے۔ ایسا آدمی بھی معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جو بیلنس میں نہ رہے۔ اور اسیم ہے، یعنی بہت ہی گنہگار ہے، عادتاً گنہگار ہے، فطرت میں اس کے گناہ ہے۔ اور عتل ہے، یعنی انتہائی ضدی اور اجڑ اور متکبر، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ظنیم بھی ہے۔ ظنیم کے اصل معنی یہ آتے ہیں کہ دوسری قوم کا آدمی کسی دوسری قوم کے ساتھ جا کر ملحق ہو جائے، اور بعض مفسرین نے اس کا صاف ترجمہ ولد الزنا سے کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ولد الزنا ہو، لیکن عموماً چونکہ ولد الزنا میں خبیث عادات ہوتی ہیں اور وہ عادتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، اس لیے اس لقب کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ تو فرمایا ایسے ذلیل اور کمینے اور نامعقول اور بدگو اور بد زبان اور واہی تباہی بکنے والے بے توفیق آدمی کی بات آپ ہرگز مت مانیے گا۔ اس کو جو کچھ بھی گھمنڈ ہے اور غرور ہے وہ اس پر ہے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے، لیکن اگر ایمان نہ ہو
اور اعمال صالحہ نہ ہوں تو یہ مال اور اولاد ہرگز اس کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی خباثت دیکھیے کہ جب اس کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو سب پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، انہی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو اگرچہ حضرات مفسرین نے ان صفات کا مصداق کسی خاص مشرک کو یا سردار کو بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب صفات یا ان میں سے بعض صفات تمام ہی دشمنان اسلام میں مجموعی طور پر پائی جاتی ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی پائی جاتی رہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی پائی جاتی رہیں، اس کے بعد بھی پائی جاتی رہیں اور آج بھی پائی جا رہی ہیں۔ انتہائی غلیظ اور گندے اور بیہودہ تبصرے کرنے والے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حق اور باطل کا مقابلہ شروع سے چل رہا ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا اور آج بھی جاری ہے۔ اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر نئے نئے چینل بنا کر دین اسلام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بیہودہ بکواس کی جا رہی ہے جو کسی مسلمان بلکہ کسی شریف انسان کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اور ہمارے بھولے بھالے برادران وطن کو یہ باور کرایا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے یہ سب ان کے پروج ہیں، اور اسلام سے پہلے ہمارا ہی مذہب عرب کے اندر جاری تھا۔ اس طرح کی باتیں پیش کر کے ناواقف عوام کو مشتعل کیا جاتا ہے، ان کے دل کے اندر نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، جھوٹے سچے الٹے سیدھے واقعات کتابوں سے نکال کر کے عام کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا رویہ اپنانا ہے، اس کی رہنمائی ان آیات سے ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان سے ہرگز مرعوب نہ ہوا جائے۔ یہ ذلیل اور نکمے لوگ ہیں، کمینے ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے کہنے میں آ کر ہم اپنے دین کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہوں، نیوٹرل رویہ اختیار نہ کریں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، بلکہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے اندر اور دین پر چلنے کا جذبہ مزید مضبوط ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ ایک طرف ان کی تمام تر کوششیں ہوں اور دوسری طرف ہماری کوششیں ہوں کہ ہم اعلیٰ درجے کے دیندار بنیں، پہلے سے زیادہ دین پر استقامت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ذرہ برابر بھی ہم ادھر ادھر نہ ہوں۔
تو مخاطب اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا گیا، لیکن دراصل تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے، اور یہ قرآن پاک کا ایک اہم اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو مخاطب بنا کر کے امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی پیغام دیا گیا کہ ایسے کمینوں سے مرعوب نہ ہوا جائے، بلکہ ان کی سازشوں کے مقابلے میں دین پر مزید مضبوطی کا عزم کیا جائے اور دین پر چلنے کا عہد کیا جائے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور آپ مت مانیے کسی قسم کھانے والے بے قدر شخص کی بات جو طعنے دینے والا ہے اور چغلی کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، جو اچھے کام سے بہت زیادہ روکنے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے اور بڑا گنہگار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بڑا ہی ضدی اور اجڑ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدنام بھی ہے۔ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، یہ اس واسطے ہے کہ وہ رکھتا ہے مال اور بیٹے، اسی اکڑفوں میں رہتا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے اتنی جائیداد ہے، میرا اتنا مال ہے، بس اسی ادھیڑ بن میں لگا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی نقلیں ہیں، پرانی کتابوں سے لے آئے ہو، پرانے مذہبوں سے لے آئے ہو، اس طرح سے طعنے دیتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ تو کسی استاد سے دنیا میں شاگردی اختیار فرمائی، نہ آپ خود پڑھنے والے تھے کہ پڑھ لیتے کسی کتاب کو۔ اللہ نے آپ کو امی بنایا اور براہ راست آپ کے قلب اطہر پر وحی کا نزول فرمایا۔ آپ کا معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا کا کوئی شخص آپ کا معلم نہیں۔ اس کے باوجود یہ خبیث کہتا ہے کہ یہ پرانی کتابوں سے لے آئے۔ رے بھائی، کسی کے پاس پڑھا ہوتا تو لے آتے، کوئی کتاب پڑھنے کی بات ہوتی تو لے آتے، نہ آپ نے پڑھی نہ کسی کے پاس گئے، تو کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ یہ دلیل ہے کہ یہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں آپ کی اپنی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایسے شخص کو وعید سنائی کہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اب ہم داغ دیں گے اس کی ناک پر۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ یا تو ہم اسے ایسا ذلیل کریں گے کہ کہیں چھپ نہیں پائے گا، کیونکہ ناک پر کوئی داغ لگ جائے تو وہ چھپائے نہیں چھپ سکتا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جب یہ اٹھے گا تو سب میں پہچان ہوگی اس کی برائی کے ساتھ، تو
تو یہ آخری درجے کی ذلت ایسے شخص کو ملے گی، اور یہ صرف اسی کو نہیں بلکہ جو اس طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں ان سب کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔